جی عزیز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل اردو ادب لیکچرز، اور ہم بات کر رہے ہیں آج اردو میں انشائیہ نگاری کے بانی ڈاکٹر وزیر آغا کی کتاب چوری سے یاری تک کے حوالے سے۔ دوستو، انشائیہ کا نام جب بھی لیا جاتا ہے تو اس حوالے سے ڈاکٹر وزیر آغا کا نام ناگزیر تصور کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس صنف کو آگے بڑھانے کے لیے اس لگن، محنت اور انہماک سے کام لیا، وہ قابل صد تعریف ہے۔ انشائیوں کے حوالے سے ان کے 4 مجموعے چوری سے یاری تک، سمندر میرے اندر گرے، دوسرا کنارہ اور خیالی پارے جو ہیں وہ تصنیف کیے ہیں۔ مگر آج ہم بات کریں گے ان کے انشائیہ کے مشہور مجموعے چوری سے یاری تک کے حوالے سے۔ اس انشائیہ کے مجموعے کی جو اہم خوبی سب سے پہلے ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر بڑے رنگا رنگ قسم کے مختلف موضوعات پر مشتمل انشائیے جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان انشائیوں کو دیکھ کر یہ واضح محسوس ہوتا ہے کہ یہ انشائیے ڈاکٹر صاحب کے فکری اور جذباتی رد عمل کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں۔ یہ انشائیے یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر وزیر آغا بڑی گہری قوت مشاہدہ رکھتے ہیں، اور اپنے تجربات کو انشائیوں کے روپ میں پیش کرنے پر وہ بڑی قدرت رکھتے ہیں۔ زندگی جس طرح مختلف رنگوں کی حامل ہے، ان کے انشائیوں میں بھی ہمیں زندگی کے مختلف رنگ اور مختلف موضوعات نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے مشاہدات کے ذریعے اور اپنے تجربات کے ذریعے جو انشائیے بیان کرتے ہیں، ان کو پڑھ کر ایک قاری بھی ڈاکٹر صاحب کا ہم خیال ہو جاتا ہے۔ قاری کو بڑی مسرت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر وزیر آغا ایک ایسی مخفی، پوشیدہ، چھپی ہوئی حقیقت اور سچائی کو ہمارے سامنے لاتے ہیں جو اب تک قاری کی نظر سے جو ہے وہ نہیں گزری تھی۔ مثلاً وہ ایک معمولی سی چیز جسے ہم کہہ سکتے ہیں چیخ، یعنی چیخنا، چیخ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ چیخ معمولی تحریک سے وجود میں نہیں آتی، یہ تو صرف زندگی اور موت کے سنگم پر نمودار ہوتی ہے، جب ایک طرف موت کا خونی جبڑا ظاہر ہوتا ہے اور دوسری طرف زندہ رہنے کی شدید آرزو بڑھتی ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا کے انشائیوں کے اس مجموعے کی ایک اور اہم خوبی یہ ہے کہ اس میں ہمیں کہیں بھی غم یا سیت، نا امیدی نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں ہمیں زندگی کی لہر دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے، زندگی سے محبت نظر آتی ہے۔ وہ کہیں بھی اداسی اور غم کو اپنے انشائیوں کا موضوع نہیں بناتے، بلکہ ان کے انشائیوں میں اگر کہیں ہلکی ہلکی غم کی لہر موجود بھی ہے تو وہ بڑی لطیف صورت میں موجود ہے۔ ان کا غم پڑھنے والوں کو غمگین نہیں کرتا، بلکہ وہ زندگی سے محبت کرنا سکھاتا ہے۔ وہ زندگی کے روشن پہلوؤں کو عیاں کرتے ہیں اور مصیبت اور دکھ کے ماروں کو امید دلاتے ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا کا بچپن کیونکہ دیہاتی ماحول میں گزرا، اسی وجہ سے ہمیں ان کے انشائیوں میں فطرت اور دیہاتی زندگی سے ایک محبت جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ وہ فطرت اور دیہات کے شیدائی محسوس ہوتے ہیں۔ ان کے خیال میں شہروں کی زندگی میں بڑی تنہائی ہے۔ شہروں میں اگرچہ لوگوں کا سمندر ہے، مگر وہاں پہ تنہائی ہے۔ اس کے برعکس دیہاتوں میں فطرت کی رعنائیاں جلوہ گر ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور انسان وہاں پہ تنہا محسوس نہیں کرتا، وہ فطرت سے بات کرتا ہے۔ فطرت اور انسان کے درمیان ڈاکٹر وزیر آغا کا خیال یہ ہے کہ شہروں میں موجود بڑی بڑی عمارتیں، تعمیرات، پلازے اور بلڈنگیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے انسان فطرت سے دور ہو گیا۔ ڈاکٹر وزیر آغا زندگی کے نئے نئے پہلوؤں کو، نئے نئے گوشوں کو اور نئے نئے زاویوں کو تلاش کرتے ہیں، مگر وہ زندگی کے اہم پوشیدہ پہلوؤں کو عیاں کرتے ہیں اور ان پہ لطیف سے اشارے کرتے ہیں۔ ان کے انشائیوں کے اندر ہمیں وٹ کی جو خوبی ہے، جس کا تعلق مزاح سے ہے، وہ بھی نظر آتی ہے، اور ان کے انشائیوں میں جو ہے قاری کو
بڑی ذہنی کشادگی اور وسعت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے، اس کا ذہن کشادہ اور وسیع ہو جاتا ہے۔ ان کے انشائیوں کے اندر ہمیں واضح طور پہ ثقافتی، سیاسی، مذہبی اور تاریخی پس منظر نظر آتا ہے۔ وہ ایسی صلاحیت کے مالک ہیں کہ وہ مختلف جنس کی اشیاء کو اس طرح سے ملاتے ہیں اور ان میں ایسا ربط ڈھونڈ لیتے ہیں کہ پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ ان کے انشائیوں میں ہمیں وٹ کی آمیزش نظر آتی ہے، مگر وہ کہیں بھی طنز کرتے ہوئے، مزاح کرتے ہوئے کسی کی دل آزاری نہیں کرتے۔ ان کا شاعرانہ اسلوب جو کہ ان کے انشائیوں میں موجود ہے، وہ انسان کو بڑا ہی حیران کرتا ہے، مسرت کرتا ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ فکر اور فن کے امتزاج کو مد نظر رکھ کر انشائیہ نگاری پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ انسانی تہذیب و تمدن، انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں، اور وہ جہاں آزادی کے قائل ہیں وہاں وہ پابندیوں کے بھی قائل ہیں، مگر وہ ہر چیز میں اعتدال اور توازن برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ مثلاً اپنے انشائیے دیوار میں لکھتے ہیں، مجھے یہ سب دیواریں پسند ہیں، یہ دیواریں میری آوارہ خرامی اور بے راہ روی کے راستے میں سینہ تان کر کھڑی ہو گئی ہیں۔ دراصل ڈاکٹر وزیر آغا سیاسی، سماجی، اخلاقی پابندیاں پسند کرتے ہیں، مگر اعتدال کے ساتھ۔ وہ دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں اور اپنی حدود کو بھی متعین کرتے ہیں۔ ان کے افسانوں، ان کے جو انشائیے ہیں، ان میں ہمیں کہیں کہیں پہ علامتی سا انداز بھی نظر آتا ہے، اور وہ واضح طور پہ اپنی ذات کو انشائیوں میں عیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ فنکار جو ہے وہ اپنے فن کے ذریعے بعض مرتبہ اپنی ذات کو جو ہے ذات کے پوشیدہ پہلوؤں کو عیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ قارئین کے لیے بڑے لطف کا باعث بنتا ہے۔ تو ڈاکٹر وزیر آغا کے انشائیے بھی انکشاف ذات کے عمل سے گزرتے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ وزیر آغا کا انشائیہ ان کی رنگا رنگ شخصیت کا عکس جمیل ہے۔ دراصل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر وزیر آغا حقیقت کے تلاش کرنے والے ہیں۔ وہ فطرت سے محبت کرتے ہیں، فطرت سے لگاؤ کرتے ہیں، فطرت کے رازوں کو جاننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے انشائیوں میں ایک فکری تازگی ہے جو کہ پڑھنے والے کو مسرت پہنچاتی ہے۔ وہ زندگی کے مختلف پوشیدہ مخفی پہلوؤں کو اس انداز سے روشن کرتے ہیں کہ پڑھنے والا حیران بھی ہو جاتا ہے اور اس کو خوشی بھی محسوس ہوتی ہے۔ ان کے اسلوب میں اور ان کے انداز میں سنجیدگی کے ساتھ ساتھ تازگی بھی ہے، ندرت بھی ہے، شگفتگی بھی ہے۔ ان کے افسانے پڑھ کر واضح طور پر انسانی ذہن کو بالیدگی ملتی ہے، وسعت ملتی ہے، کشادگی ملتی ہے، تہذیبی شعور حاصل ہوتا ہے، اور انہی خوبیوں کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وزیر آغا جہاں اردو کے سر فہرست اور بہترین انشائیہ نگاروں میں سے ایک ہیں، وہاں ان کی کتاب چوری سے یاری تک بھی انشائیہ نگاری کے حوالے سے ناقابل فراموش ہے۔ شکریہ۔